رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھیں بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ اسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن اس بندے کا حشر شہیداں کا عطا فرمائے گا۔ جتنا اس کی اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آؤ جڑی پڑھنے پاک یار پاک پڑھی اس کا سہارا لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک خوبصورت فرمان کو گفتگو کا آغاز کرا گا، لیکن وہ فرمان مصطفیٰ فرمان خدا میں جو ہی ان ہوا الا وحی یوحا، خالق کائنات جو حکم ارشاد فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی زبان مبارک میں جو وہی الفاظ ادا فرماتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنۃ الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضوء۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دی چابی وضو ہے اور جنت دی چابی نماز ہے۔ عظیم عبادت مسلمانہ دی جڑی مسلمانہ تے ایک دن دے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ فرض جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہے اسی طرح رمضان مبارک تو بعد بھی یہ نماز اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان مبارک کے اندر فرض ہے۔ لیکن احباب ساڑھے رمضان نو تے پابندی کرتے ہیں، لیکن رمضان تو ہٹ کے اس عظیم عبادت طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر نماز کو چھوڑنے دے والے بلال وعید اور پڑھ بھی فضیلت نال انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کہ بعض لوگوں کو فرشتے گھسیٹتے ہویا جہنم کی طرف لے کے جان گے۔ بعض لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ما سلککم فی سقر، انہوں کو سوال کیتا جائے گا کہ آج تسی جہنم کے اندر کیوں جا رہے ہو؟ کی وجہ پڑی کہ آج تمہوں جہنم کی وادی کے اندر گرایا جا رہا ہے؟ او عرض کر کے قالو، اور وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، اسی لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا جو وجہ بنی وہ ایک ہی اسی لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک ہے سورہ مدثر ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم جانے کا سبب بنے گا انہاں لوگوں کا لم نکن من المصلین، کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے لگے تو انہاں لوگوں کو جہنم کے اندر داخل فرما دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی مرتبہ اپنے مسجد جلوہ افروز اور ایک عورت آئی جس کا چہرہ متغیر سی، رنگ بدلیا سی اور چہرے تے گرد بھی سی، اور اس حالت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا پوچھتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی اور پوچھا کیوں آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 گناہ کر کے آئی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیڑے گناہ؟ اس نے کہا پہلا میرا گناہ یہ سی کہ میں شادی شدہ سی لیکن میرے کو زنا سرزد ہو گیا اور میں زنا کر کے آئی۔ دوسرا میرا گناہ یہ ہے کہ وہ زنا کے نال میری اولاد پیدا ہوئی اور میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تیسرا میرا گناہ یہ سی کہ اس بچے کو اٹھا کے تے میں سرکے کی بوتل کے اندر ڈال دیتا اور وہی سرکہ میں لوگوں کو اگے بیچتی رہی۔ یہ 3 بڑے گناہ کر کے میں آئی۔ وہ عورت آئی کہتی 3 گناہ کر کے میں یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہاں۔ پہلا گناہ
کہ میں زنا کیتا، دوسرا گناہ کہ میری اولاد اور زنا دے نال ہوئی اس کو قتل کر دیتا، تیسرا گناہ سرکے کی بوتل دے اندر اس بچے کو ڈال دیتا اور وہ دے وچوں سرکہ میں وہ سرکہ فروخت کرتی رہی، بیچتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں تیرے گناہ کبیرہ نے۔ پہلا گناہ کہ تو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیتا، تینوں رجم کیتا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے تینوں مار دیتا جائے گا، قتل کر دیتا جائے گا، تینوں رجم کیتا جائے گا۔ دوسرا گناہ کہ تو قتل کیتا اور قتل دا بدلہ قتل ہے، اس دے بدلے بھی تینوں قتل کیتا جائے گا۔ اور تیسرا جڑا گناہ ہے وہ سرکہ نو تو فروخت کرتی رہی، اور سرکے نو بیچتی رہی۔ تیسرا تیرا گناہ یہ سی کہ وہ سرکے نو بیچتی گئی، فرمایا ارتکبت کبیرہ، اس گناہ نو کبیرہ گناہ دا تو ارتکاب کیتا، اینا معاملہ تیرے اور تیرے رب دے حضور ہے، توبہ استغفار کر، تینوں اپنے گناہ تے ندامت ہو گئی ہے، یہ معاملہ تیرا اور تیرے رب دے نزدیک ہے۔ تینوں بڑے گناہ سی، اور سوچا جائے کہ زنا تو بڑا کیڑا گناہ ہے، اور زنا تو بعد اولاد پیدا ہونے بعد اس کو قتل کر دینا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد سیدھا ہو جائے وہ حرام سرکہ بیچتی رہی، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے تین اتنے بڑے گناہ سنن تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تین گناہ کر کے آئیے، جویں تو آئیے تیرا رنگ بدلیا سی، چہرہ متغیر سی، تیرے بال بکھرے ہوئے سن، اس حالت کے اندر تو آئیے اور تیرے گناہ کر کے آئیے، میں جویں دی تیری حالت سی میں نو یہ تصور ہے شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی۔ تین اتنے بڑے گناہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن تیری حالت اس طرح میں لگتی سی کہ شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی، یعنی نماز کا قضا ہو جانا نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک اتنا سخت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تین گناہ کر دی، حالانکہ بھی بڑے گناہ نے، کیا کہ میں نے لگا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور سی اور ایک بندے کا انتقال ہو گیا، لوگ کٹھے ہوئے تعزیت واسطے، اور جب اس کو نہلا دیتا گیا، غسل دیتا گیا، اس کے بعد کفن پہنایا گیا، کہ لوگوں نے دیکھا اس نے کفن کے اندر جنبش سے حرکت ہے، کفن حرکت کر رہا، لوگوں نے کہا کی وجہ بھائی یہ کفن کے اندر حرکت کو، لوگ اگے بڑھے اور اگے بڑھ کے انہوں نے دیکھا جب اس کفن کو ہٹایا تو دیکھا اس کفن کے اندر ایک اژدہا سانپ سی، اور وہ سانپ مسلسل اس میت کو دس رہا تھا، مسلسل اس کو دس رہا تھا۔ لوگ دیکھیں گے کہ سانپ لوگوں کے جسمہ سے کپ کپ پیتا جو کہ دوڑے کوئی چیز ایسی لگی ہے اور اس سانپ کو مار دیے جائے، میت کو ایذا پہنچا رہا ہے، اس سانپ کو قتل کر دیتا جائے، سانپ اس نے پورے جسم سے اور جناب اس نے گھیراؤ ڈالیا اور لٹ لیا اور بار بار اس کو دس رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو مار دیتا جائے، لوگ آگے بڑے مارنے واسطے، لیکن وہ سب انسانی زبان کے نال بول کے زبان کال کے نال کہنے لگا میں نہ مارو ان اللہ امرنی، کہنے لگا میں خود نہیں آیا، میں نے کس نے بھیجا، میں آپ نہیں آیا، ان اللہ امرنی میں نے میرے رب کا حکم ہویا، میں اپنے رب کے حکم دے نال آیا۔ کیا حکم؟ میں ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، کہنے کہ میں اپنے رب کے حکم دے نال آیا، میرے رب نے میں نے حکم دیتا ہے کہ اس میت کو قیامت تک کسی طرح ڈستے آ رہے ہیں، قیامت تک کسی طرح ڈستے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ سنیا نا جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، دل گلے نو آ گئے کہ بھائی اتنا عذاب اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور قیامت تک اس کو سب اسی طرح ڈستا رہے گا۔ اور لوگوں نے کہا اگر سب کو بول ہی پیا تو سال اگلی گل بھی دس اس بندے نے کیڑے گناہ سن، جس گناہ کی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بھی بنایا اور سانپ کو مسلط کر دیا گیا، قیامت تک سانپ ڈستا بھی رہے گا۔ اور وہ سانپ کہہ رہا ہے خدا یا ہو سلاس، کہہ رہا ہے تین گناہ سن، تین گناہ ایسے سن جس وجہ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ قیامت تک اس طرح ڈستا رہے گا اور قیامت تک اس بندے کو عبرت کا نشان بھی بنا دیا گیا۔ اور تین گناہ کے سن اسی اپنے زبان سے چھان کے دیکھی کیا سارے اندر وہ گناہ نے، اگر وہ گناہ ہے آج اب سانس جاری ساڑی اپنے رب کے حضور آج توبہ دروازہ بھی کھلیا ہے، سجدہ کر کے اپنے رب نے منا لیں کہ مولا کرے تین گناہ سن آئندہ سے یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور صاحب کہہ لگا خطا یا اسلاس تین گناہ ایسے ساتھ جس طرح تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا، لوگوں کا سے عبرت کا نشان بنایا۔ پہلا گناہ
اذا سمع الاذان لا يجيء الجماعہ. میں کہ پہلا گناہ سی اذان سندا سی پر جماعت واسطے نماز واسطے مسجد اندر حاضر نہیں سی. پہلا ایسا گناہ ہے کہ کنا کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداواں آندیاں سن، لیکن یہ بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے سے کہتا نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر حاضر نہیں سی ہوتا. پہلا ایسا گناہ یہ بھی. اور دوسرا وہ سب کہنے لگا لا یؤتی الزکاۃ من مالہ. دوسرا ایسا گناہ ہے اپنے مال وچوں زکات ادا نہیں سی. دوسرا ایسا گناہ صاحب نصاب سی، زکات فرض سی، لیکن پھر بھی یہ اپنے مال وچوں زکات ادا نہیں سی کرتا. تیسرا گناہ صاحب نے کہا لا یسمع قول العلماء. ایک علماء نے گلا سماعت نہیں سی کرتا، ایک علماء کی مجلس اختیار نہیں سی کرتا، ایک علماء کے کول بیٹھا نہیں سی کرتا. آج ایک ہفتے تو بعد آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی، میکسیمم آدھا گھنٹہ فقط تقریر ہوتی. ائمہ کرام خطباء مسجد کے اندر ایک ہفتے تو بعد آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو وہ تقریر سننا ٹائم ہے. تیسرا ہوتا گناہ لا یسمع قول العلماء. علماء کی گلاں نہیں سی سماعت کرتا، علماء کی مجلس اختیار نہیں سی کرتا، علماء کے کول جا کے بیٹھا نہیں سی کرتا، علماء کی گلاں نہیں سی سمجھتا، مسئلے نہیں سی سمجھتا، بیٹھتا نہیں سی، دین نہیں سی سیکھتا. بعض لوگوں نے تے ائمہ کرام دے نال اون دی راہ جاندے ہی جڑا وہ انہاں نے ویر لایا ہوندا ہے. او مولیاں بڑا دین اوکھا کر چھڑیا. مولیاں دی ایڈا اوکھا دین ہے نہیں. لا اکراہ فی الدین. اور لا اکراہ فی الدین دا مطلب یہ ہے کہ دین لانے دے اندر کسی سختی نہیں برتی جائے گی. یعنی کسی نے ون پوائنٹ نہیں آکھے گا اسلام قبول کیتا. یہ دا مطلب یہ ہے لوکاں نے دین دے اندر لوگ اس دین دے اندر سختی کو نہیں. بھائی دین کہتا نہیں کہ کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا بدلے کے اندر اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. دین کہتا نہیں کسی کو قتل کیتا جائے بدلے کے اندر قتل کیتا جائے گا. دین کہہ نہیں رہا تھوڑے گھر کے اندر کوئی جان رہا تسی کوئی چیز مار کے آنکھ پھوڑ دو تسی گناہگار بھی نہیں ہونے لگے. دین سختی نہیں کر رہا. دین کے اندر سختی ہے اور دین کے اندر آسانی بھی ہے. یہ نہیں کہ دین میرا سخت ہے، دین کے اندر آسانی ہے لیکن دین کے اندر من مانی کوئی نہیں. بعض لوگ شریعت کو طبیعت کے مطابق لے کے آنا چاہتے ہیں. بھائی شریعت کو شریعت ہی رکھو، طبیعت نہ بناؤ. ساڈی علماء کرام دی جڑی گل ساڈی طبیعت نو راس آ جائے اسی کہتے ہیں بالکل گل ٹھیک ہے. اور جڑی ساڈی طبیعت تے گرام گزرے اسی نال مولویاں دین اوکھا کر چھڑیا. بھائی مولویاں دین اوکھا کر تو آپ دین پڑھ لے، آپ دین پڑھو نا، آپ دین سمجھو. جس ٹائم بندہ کھل کے دین کی مخالفت نہیں نہ کر سکتا، یعنی ایک گل ہے اس کو گل وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، دین کی گل قرآن و حدیث کی گل ہے، ان کھول کے دین کی مخالفت نہیں کر سکتا. کھول کے دین کی مخالفت کرے گا تو لوگ کہیں گے دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. پھر وہ ائمہ کرام کے خلاف، امامہ کے خلاف اور علماء کرام کے خلاف زبان دراز کر کے اپنی دل کی جڑی وہ حبس وہ نکال لے گا اور علماء کرام کے خلاف بولنا شروع کر دے گا. دین کے خلاف تے بول نہیں سکتا، ہن اپنے اندر دی آواز کڈ دے گا جناب علماء کے خلاف گفتگو کر کے. حالانکہ علماء کرام کی شان سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی من زار عالما فکانما زارنی. فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کا دیدار کیتا انہیں میں محمد کا دیدار کر دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے دی تمنا ہے نا کہ کاش میں رسول اللہ کا دور ملتا، میں رسول اللہ کی مجلس اختیار کرتا، میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا، انہوں نے مجلس اختیار کرتا، دین سمجھتا. ہر بندہ ایک تمنا رکھتا ہے، دل کے اندر خواہش رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی میرے دور کے اندر نہیں آئے لیکن میری مجلس اختیار کرنا چاہتے ہو، دل کے اندر ایک تمنا ہے کہ تسی کاش میری مجلس کے اندر بیٹھتے. فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی. فرمایا کسی عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ، کسی عالم دین کو بیٹھ جاؤ، انجے جویں تسی نا محمد کی مجلس کے اندر بیٹھ جاؤ. لیکن ساڈے اندر اے لا یسمع قول العلماء تیسرا اس بندے دا گناہ ہے سی کہ علماء کی مجلس اختیار نہیں سی کرتا، علماء دے کول بیٹھتا نہیں سی. اس میں تو بھائی علماء کرام دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما. فرمایا اس حال دے اندر صبح بیٹھ کے تو عالم دین ہے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. فرمایا اس حال دے اندر صبح کر کے تو عالم دین ہے. اگر عالم دین نہیں تو دین سیکھن والا ہے، طالب علم ہے.
اور اگر یہ بھی نہیں تو علماء نو سماعت کرن والا ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا او محبن تو پھر انہاں نال محبت کرن والا. 4 عمل کرنے اس کو ہٹ کے عمل نہیں کرنا ورنہ برباد و تباہ ہو جائے گا. فرمایا ان 4 گلاں تے عمل کرنا. 5واں عمل نہیں کرنا یعنی علماء کرام دے نال محبت کرنی. جڑے علماء کرام دے خلاف گلاں کرن او بھائی دین تو بیزار نہیں, علماء تو بیزار نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے. 3 گناہ اس بندے دے. پہلا اذا سمعت اذان لا یجوز الجماع, اذان سماعت کردا سی جماعت واسطے نہیں سی آزاد. اگر یہ گناہ ہے سارے اندر کہ آج توبہ کر دیا آئندہ یہ والا گناہ نہیں ہوگا. لا یجوز زکات من مالی, اپنے مال جو زکات ادا نہیں سی کرتا. اگر یہ گناہ سارے اندر ایسا ہے کہ نصاب زکات ادا نہیں کرتے تو اپنے رب کے حضور توبہ کر کے آئندہ اپنے مال جو زکات بھی ادا کریں گے. تیسرا ہوتا گناہ لا یسمع قول العلماء, علماء کی نظر سے اختیار نہیں سی کرتا. اسی نیت کرتے ہیں دین بھی سیکھیں گے, علماء کرام کے قولوں سیکھیں گے, علماء کی مجلس بھی اختیار کریں گے اور علماء نال محبت کرنے والے بھی بن جائیں گے. تینوں انشاءاللہ اسی یہ عمل کرنے میں بیٹھنا, دین بھی سیکھنا, علماء کرام دے نال محبت بھی کرنا اور خود اگے بڑھ کے علماء کرام کو دین سیکھنا ہے. بھائی دین سیکھنا لانا ہے. اور دوسری بات دین گوگل کو بھی نہیں سیکھنا. گوگل میں وہی نہیں آندی, گوگل تے بھی بندے ہی اپلوڈ کر دے. حوصلہ جڑی اس چیز اپلوڈ کی تھی گمراہ شخص ہوئے جس نے اپلوڈ کی تھی. آج لوگ کی دین بھی سارا گوگل کو سیکھ رہے ہیں. گوگل کو دین نہیں سیکھنا, علماء ربانی جیل کو دین سیکھنا. بات ہی سمجھ آ گئی؟ گوگل ساڈا دین نہیں, ساڈا معیار قرآن و حدیث ہے. دیکھنا یا رابطہ قرآن دیکھنا یا مصطفیٰ دا فرمان دیکھنا ہے. ساڈا دین یہ تو شروع ہے یا رابطہ قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان کو عید عمل کرنا ہے. اس وقت کے نہیں بھائی نماز کو ترک کرنا انہی کسی بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. میں بندہ مومن اور کفر کے درمیان جڑا فرق ہے ترک الصلاۃ ہے. یعنی بندہ مومن جڑا نماز پڑھے گا اور بندہ کافر جڑا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا. اتوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں ارشاد فرمائی, 7 نصیحتیں کیتیاں. اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 نصیحتیں, انہاں وچوں ایک نصیحت یہ سی فرمایا لا تترک الصلاۃ تعمیدا, فرمایا کبھی بھی جان بوجھ کے نماز کو ترک نہ کرنا. میں جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیتا فقد خرج من الملہ, ملت اسلامیہ وچوں نکل گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہو نا مسلمان یا کافر اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے یا نہ, اس وقت اس طرح نماز ساری رمضان کے اندر فرض سی, اسی طرح نماز تو رمضان تو بعد نماز فرض ہے. نیت فرماؤ نماز اسی رمضان. اچھا ایک حضرت سارے علاقے دیں گے وہ میں کہنا کہ قاضی صاحب بڑے فخر دے نال میں کبھی رمضان نماز نہیں چھٹی. ٹھیک ہے بھائی یہ اچھا عمل ہے کہ رمضان نماز پڑھتا ہے, لیکن ایک ہوتا جملہ بھی گناہ ہے. مجھے کو کر سکتے کہ گناہ ہو گیا بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان نماز نہیں چھٹی, جی 11 مہینے چھٹی گئے وہ اظہار کر رہا تو میں 11 مہینے مسجد نہیں بڑھتا اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. فخر نہ کر رمضان کدی چھٹی کی نماز, نماز اگر رمضان کی چھٹی تو رمضان تو بعد بھی اسی طرح فرض ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ قاری صاحب 15 سال ہو گئے میرا ایک جمعہ بھی نہیں مس, پر نماز کدی کدی ہو جاتی. بھائی جمعہ فرض ہے تو نماز بھی فرض ہے. اس چیز کا فخر پتہ نہیں کس چیز کا کر رہے ہوندے نے, نماز چھوڑن دا فخر ہو رہا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ تقریر آج اوکھی صحیح لیکن یہ تاثیر میٹھی ہے. اس عمل کرو گے دنیا تے بھی پھل ملے گا, آخرت کے اندر بھی پھل ملے گا. سنو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان, نبی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, فرمایا جنہیں نماز کی حفاظت کی تھی. نماز کی حفاظت کرنے والا مطلب کی یعنی پالی ٹائم نماز کو اپنا معمول بنا رہا اور پتہ ہے کہ بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا, میں اپنی زبان بھی بند کرنی, اپنے معاملات نہیں چھڑنے نہیں,
اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے. جن نے اپنی نماز کی حفاظت کی تھی، فجر و فجر دے اندر ادا کیتا، وقت دے اندر زور و زور دے وقت دے اندر ادا کیتا، عصر و عصر دے وقت دے اندر ادا کیتا، مغرب و مغرب دے وقت دے اندر ادا کیتا، عشاء و عشاء دے وقت دے اندر ادا کیتا. جن نے حفاظت کی تھی نماز دی مواقیت کی، یعنی نماز دے وقت دی حفاظت کی تھی، ہر نماز کو اپنے ٹائم تے ادا کیتا، او دے رکوع بھی ٹھیک ادا کیتے، او دے سجدے بھی ٹھیک ادا کیتے، اپنی نماز کو درست کیتا. فرمایا اولئک فی جنات مکرمون. قرآن بیان کر رہا ہے خالق کائنات نے فرمایا جن نے نماز کی حفاظت کی تھی اولئک فی جنات مکرمون. فرمایا ایسے بندے جنت کے اندر بڑے عزت و اکرام کے نال رہیں گے. فی جنات مکرمون اس میں مفعول دا سیگا جمع دا. اکرم یکرم اکراما فوا مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرمون. مکرمون مکرمان مکرمون جمع اس میں مفعول دا سیگا. خالق کائنات نے فرمایا جنت کے اندر انہاں دی عزت و افضائی ہوئے گی، بڑے اکرام کے نال رہیں گے، بڑی عزت کے نال، بڑے پروٹوکول کے نال رہیں گے. فرمایا جڑے نماز کی حفاظت کرنے والے قیامت والے دن جنت کے اندر داخل ہوں گے، بڑے پروٹوکول کے نال داخل ہوں گے. فرمایا فی جنات مکرمون یعنی پتہ چلیا جڑا نماز پڑھے گا دنیا میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں، یار بڑا پکا نمازی ہے. فرمایا کہ جڑا نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کا اچھے طریقے سے ادا کرے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، قیامت میں ڈرے جنت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. آج سارے لوگ کی چاہتے ہیں کہ سن پروٹوکول لبے اور ذلت وچ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. قرآن بیان کر رہا ہے اگر عزت چاہیے تو نماز کو اپنا معمول بنا لو. اگر عزت چاہیے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا. اور ایک اللہ رب العزت نے فی جنات نہیں کیا، جمع دا سیگا استعمال کرا. فرمایا فی جنات، جنات جمع دا سیگا استعمال کیتا کیونکہ جنت بھی درجات میں نا. بخاری شریف حدیث پاک اٹھا کے دیکھو 74 نمبر حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جنت 100 درجے اور ہر درجے کے اندر اتنا فاصلہ جتنا زمین تو لے کے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ہر جنت کا اتنا درمیان کے اندر فاصلہ ہے اور رتبہ اور مقام ہے، اور جنت کا اتنا فاصلہ ہے. ہر جنت اور مختلف جنتاں نے ہر جنت کا اپنا مقام ہے. ایک اس تو اعلیٰ جنت، پھر اس تو اعلیٰ جنت، پھر اس تو اعلیٰ جنت، اور تمام جنتاں وچوں سب تو اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. اور یہ وہی جسے پاک ہے بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں. ہر جنت کے اندر زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ اور دے مقام کے اندر، اور سب تو اعلیٰ جنت جنت الفردوس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. میں اپنے رب کو جدو بھی سوال کرنا ہے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے. جدو منگنی ہے جنت الفردوس منگنی ہے، یعنی اپنے رب کو منگنا ہے، اس کریم ذات کو منگنا ہے تے کھول کے منگنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر تشریف فرما، ایک بندہ دعا کر رہا ہے مولا میں نے جنت عطا فرما، جنت کے اندر صرف ایک محل عطا فرما. اندر داخل ہونے سے جڑا پہلا محل ہے نا چھوٹا جہا، مولا وہ محل میں عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کی دعا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دعا مانگ رہا جنت کے اندر ایک محل عطا فرما. آقا نے فرمایا رب کو مانگ رہے نا تھوڑا. حالانکہ جنت منگنا کوئی عام گل نہیں، یہ اندر خاتمہ بھی ایمان بھی موجود ہے، یہ اندر قبر اسلام بھی موجود ہے، یہ اندر پل صراط اسلام بھی موجود ہے، حساب و کتاب اسلام بھی موجود ہے، اس تو بعد جنت ہے. آقا نے فرمایا اتنا تھوڑا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا رب کو مانگ رہے ہیں. میں گھٹ نہ مانگ، اپنے رب کو جدوں بھی سوال کرنا ہے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے. اور کے مگ اور ایک جسے پاک الفاظ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر دا نمک بھی ختم ہو جائے نا اپنے رب کو بھی منگو. آج ساڈا حال ہے جدو گاڑی کوئی مصیبت آ جاتی نا پھر اسی قرآن کھول لینے رب دے حضور سجدہ کر لینے. نا یہ مطلب کی ہے؟ قیمت لحاظ نال نمک دی کوئی قیمت لحاظ نال اتنا وہ قیمتی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنے دا مطلب کی سی؟ مطلب یہ سی کہ بار بار اپنے رب کو منگو. رات دے نمک تک یعنی قیمت لحاظ نال کم ہے. فرمایا نمک بھی ختم ہو گیا اپنے رب کو منگو. بار بار اپنے رب کو سوال کرو، بار بار سوال کرو اور اپنے رب کو جو بھی سوال کرو. آقا نے فرمایا جنت الفردوس دا، فرمایا فإنه اوسط الجنہ، فرمایا جنتاں وچوں مرکزی جنت ہے، مرکزی جنت ہے. واعلی الجنہ،
ایک فارسی پڑھ رہا فرمایا اعلی الجنہ جنت میں جو سب تو اعلی جنت ہے، جنت میں جو سب تو افضل جنت ہے، سب تو بڑی جنت ہے، فرمایا وہ فوقہ عرش الرحمن، فرمایا ہے کتے، فرمایا کہ اس جنت اتے رب تعالیٰ دا عرش رحمان ہے، اور فرمایا وَمِنْهُ يَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فرمایا اے او جنت ہے کہ جنتاں دے اندر جڑیاں نہراں نہیں چل رہیاں، پانی دی نہر چل رہی ہے، شرابے طہور دی نہر چل رہی، جناب دودھ دی نہر چل رہی، شہد دی نہر چل رہی، فرمایا جڑیاں جنتاں نے 100 درجے جنتاں وچ، فرمایا جڑیاں جنتاں دے اندر نہراں نہیں چل رہیاں، فرمایا ساریاں نہراں اس جنت وچوں پھٹدیاں نے، یعنی جڑیاں جنتاں دے اندر او شراب اور دودھ اور شہد تقسیم ہو رہا ہے، اسی جنت وچوں نکل کے اے شہد تقسیم ہو رہا ہے، فرمایا مرکزی جنت ہے، سب تو اعلی جنت ہے، فرمایا اپنے رب کو جدوں بھی منگنا جنت الفردوس کا سوال کرنا، فرمایا کریم ذات ہے جنت الفردوس ہی منگو گے میرا رب تو جنت الفردوس کی عطا فرما دے گا۔ ہن اے تے حدیث پاک سماعت کر لی، ہن جنت الفردوس اندر جائے گا کون؟ سنو یہ بھی قرآن پڑھ رہا، حاکم کائنات نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ حاکم کائنات نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی تھی، یعنی وہ رکوع صحیح ادا کیتے، وہ سجود صحیح ادا کیتے، نماز اندر جڑے فرائض نہیں ادا کیتے، نماز اندر جڑے واجبات انہوں نے سیکھیا انہوں نے صحیح طریقے نال ادا کیتا، نماز دی ادائیگی صحیح کیتی، قرات سیکھی، نماز درست طریقے نال ادا کیتا، اودی وقتاں دی پابندی کیتی، وقت دے نال نماز ادا کیتا، فرمایا جڑے نماز دی حفاظت کیتی اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی وارث ہوں گے کس چیز دے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، فرمایا اللہ نے جڑی فردوس کی تیار کیتی او جنت وچ سب تو اعلی جنت، فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اور وہ جنت الفردوس کی بات جنت اندر آپ داخل فرما کے کر لے گا، فرمایا ہم فیہا خالدون، نماز کی حفاظت کرے گا اللہ جنت الفردوس اندر داخل فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ واسطے وہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے، ہر کے کائنات انہوں نے باہر نہیں نکالے گا۔ میں نماز کی حفاظت کرنے والا بندہ رب فرماتا ہے اللہ کی یرثون الفردوس، ان اللہ جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے گا۔ نماز پڑھن دی اتنی فضیلتاں نے اور نماز ترک کرن دی وعدہ کے سماعت کیتیاں، نیت فرماؤ کہ بھائی نماز بندہ مومن ہوئے نماز چھوڑ دے، نہ بندہ مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا، بندہ مومن کا معمول ہے اپنے حلال رزق بھی کمانا عبادت ہے لیکن فرض عین ہے نماز۔ نیت فرماؤ کہ انشاءاللہ آئے گا ساڑھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انشاءاللہ نماز کو اپنا معمول بنا گے۔ دعا رب العزت جو کچھ آسانی کر سماعت کی کیا نیتا کی کیا اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔